حمد و صلات کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و مکرم سامعین و حاضرین اکرام، بسم اللہ۔ اللہ رب العزت کا لا تعداد بار شکر ہے جس کی توفیق سے ہم سب شہروں میں سب سے بہترین جگہ اللہ رب العزت کے گھر میں سید الایام جمعۃ المبارک کے دن نماز جمعہ کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ پاک ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں دعا گو ہوں اللہ پاک مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ سب کو سن سنا کر اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے اللہ پاک کی توفیق سے پچھلے سال ان دنوں میں جد الانبیاء شیخ الانبیاء خلیل الرحمن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مفصل ذکر کیا تھا۔ آج ہم نے اس بار ان دنوں میں ہم نے اللہ پاک کی توفیق سے بیت اللہ شریف کا مفصل ذکر شروع کیا ہے۔ کوشش کرتے ہیں جس موضوع کو شروع کریں اس کے جتنے جو بھی متعلقات ہیں ان کے اوپر گفتگو ہو، ہر زاویے سے، ہر اینگل سے، ہر جہت سے۔ تو آج بہت خوبصورت کلام ہے۔ یہ تاریخ ابن عساکر، علامہ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لکھا، امام نبہانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لکھا۔ فرماتے ہیں کہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے 1000 سال پہلے کی بات ہے۔ آقا علیہ السلام ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے، ابھی 1000 سال بعد حضور کی تشریف آوری ہونی ہے۔ ان دنوں کی بات ہے کہ طبہ اول حمیری بادشاہ، اس کو 7 اقلیم کہتے ہیں، 7 ولایتیں اس کے پاس تھیں، 7 بادشاہتیں اس کے پاس تھیں۔ علماء لغت کہتے ہیں جس کے پاس 7 ولایتیں ہوں سمجھو ساری دنیا کی حکومت اس کے پاس ہے۔ ایک بار اس نے چاہا کہ میں اپنی سلطنت کا دورہ کروں، تو یہ بڑے کر و فر کے ساتھ، بڑی شان و شوکت کے ساتھ، بڑے جاہ و جلال کے ساتھ جلوس کی شکل میں چلا کہ میں سلطنت کا دورہ کر کے آؤں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو جب یہ چلا، اس کی شان و شوکت کا اور اس کے جلوس کا یہ عالم تھا کہ 12,000 حکماء اور علماء اس کے ساتھ تھے، 12,000 حکیم، طبیب اور علماء اس کے جلوس میں شریک تھے، اور 1,30,000 لوگ سواریوں پر سوار تھے، اور 1,13,000 پیادہ پیدل اس کے جلوس میں لوگ شامل تھے۔ آپ اندازہ کریں جس کے جلوس میں کوئی 2.25 لاکھ بندہ ہو، جلوس کا کیا عالم ہوگا۔ اور اب تو دنیا بہت زیادہ ہو گئی، تو اس نے دنیا جہان سے لوگ اکٹھے کیے، لشکری بنائے، جلوس بنایا، بڑی شان و شوکت کے ساتھ، روب کے ساتھ، جاہ و جلال کے ساتھ، جاہ و حشمت کے ساتھ وہ چلا۔ جس بھی علاقے میں وہ جاتا بڑی ہمتاً گوش ہو کر، محبت کی بات ہے، محبت سے سنیں انشاءاللہ سرور آئے گا۔ جس بھی علاقے میں جاتا، جس بھی شہر میں جاتا، جس بھی بستی میں جاتا، جس بھی ملک میں جاتا، وہاں کے لوگ سن کر اس کی عظمت و شان کا نظارہ کرنے کے لیے خلق خدا ارد گرد سے دوڑتی ہوئی آتی، اور انتہا درجے کی اس کی تعظیم کرتی، تکریم کرتی، ادب بجا لاتی، اور واہ واہ اور اشش کر اٹھتی دنیا کہ کیا شان ہے بادشاہ۔
عزیزان محترم، چلتا گیا، شہروں بستیوں سے گزرتا گیا، جہاں بھی گیا وہاں کے لوگ انتہا درجے کا ادب کرتے، تعظیم کرتے، تکریم کرتے۔ مگر یہ چلتے چلتے جب مکہ المعظمہ میں آیا تو مکہ کے باسیوں میں سے کوئی بھی اس کی تعظیم کے لیے نہیں آیا، کوئی اس کی تکریم، اس کے ادب کے لیے نہیں آیا۔ کسی نے اس کو گھاس تک نہیں ڈالی، پوچھا تک نہیں۔ اس نے پوچھا کہ یہاں کے لوگ میرے استقبال کے لیے کیوں نہیں آئے، بسم اللہ، تعظیم اور تکریم کے لیے کیوں نہیں آئے؟ تو اس کو بتایا گیا یہاں ایک گھر ہے جس کو بیت اللہ شریف کہتے ہیں، جتنا تیرا لشکر ہے، جتنے تیرے جلوس میں لوگ شامل ہیں، اس سے کہیں زیادہ لوگ ہر سال اطراف و اکناف سے، قرب و جوار سے، دور و نزدیک سے چل کر اس بیت اللہ کے دیدار کے لیے آتے ہیں، بیت اللہ شریف کا طواف کرتے ہیں، زیارت کرتے ہیں، بوسے دیتے ہیں، اور پھر یہاں کے جو خدام ہیں، یہاں کے جو باسی ہیں، نہ صرف بیت اللہ کا ادب کرتے ہیں، اس سے اظہار محبت کرتے ہیں، یہاں کے باسیوں سے بھی اظہار محبت کرتے ہیں اور ان کا بھی ادب کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں، تکریم کرتے ہیں، ان کو نذرانے پیش کرتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جن کو خود عادت ہو تعظیم و تکریم کروائے جانے کی، جن کا خود یہ مقام ہو کہ دنیا ہر سال شرق تا غرب یہاں آئے اور ان کا ادب کرے اور ان کے ہاتھ چومے اور ان کو نذرانے دے اور ان کا ادب کرے، خدمت کرے، وہ تیرا ادب کیوں کرے؟ تو بادشاہ جلال میں آ گیا، اس نے کہا کہ میں نعوذ باللہ الیاذ باللہ تعالی اس گھر کو، اس بیت اللہ کو بنیادوں سے اکھیڑ دوں گا اور یہاں کے باسیوں کو قتل کر دوں گا اور عورتوں کو قید کر لوں گا۔ اس نے قسم کھا کے یہ کہا۔ اب یہ بیت اللہ شریف کی باتیں سنا رہا ہوں، ہمارا کعبہ ہے، ہمارا قبلہ ہے، جس کی طرف ہم ہر روز ہر نماز میں منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اور جب وفات ہو جاتی ہے تو تب بھی ہمارا منہ قبلہ شریف کی طرف کیا جاتا ہے، اور سوتے ہوئے بھی آقا علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے کہ دائیں طرف قبلہ روح ہو کے سویا کرو، اپنا ہاتھ رخسار کے نیچے رکھ کے قبلہ شریف کی طرف منہ کر کے سویا کرو، کیا خبر سوتے ہوئے وفات ہو جائے تو اس طرح وفات ہو کہ آپ کا چہرہ قبلہ شریف کی طرف ہو۔ اور یہ سنیں گے آپ باتیں آگے، کعبۃ اللہ شریف، بیت اللہ شریف قیامت کے دن کس طرح شفاعت کرے گا۔ تو عزیزان محترم، بادشاہ نے جو ہی یہ قسم کھائی کہ یہاں کے باسیوں نے میرا ادب نہیں کیا، میری تعظیم نہیں کی، میری تکریم نہیں کی، میرا استقبال نہیں کیا، میری واہ واہ نہیں کی، میری عظمت اور شان دیکھ کے اشش کر نہیں اٹھے، استقبال کے لیے نہیں آئے، اور اس گھر کی وجہ سے نہیں آئے، اس گھر کو بھی میں بنیادوں سے اکھیڑ دوں گا اور یہاں کے لوگوں کو قتل کروا دوں گا اور یہاں سارے شہر کو تاخت و تاراج کر دوں گا۔ اس نے قسم کھا کے کہا۔ جو ہی اس نے قسم کھائی، عزیزان محترم، اللہ کا عطاب اس کے اوپر اتر گیا۔ کیا ہوا؟ اتنا بڑا بادشاہ، روب، دبدبہ، شان و شوکت، جاہ و حشمت، آپ سن رہے ہیں۔ جو ہی اس نے بیت اللہ شریف کی اور بیت اللہ کے باسیوں کی بے ادبی کا سوچا، اللہ کو اس پر عذاب آ گیا۔ کیا ہوا؟ اس کی ناک سے، اس کی آنکھوں سے، اس کے کانوں سے بدبودار پیپ بہنا شروع ہو گئی، متعفن قسم کا مادہ، گندی بدبودار پیپ بہنا شروع ہو گئی، اور اس کے بدبودار اور متعفن ہونے کا یہ عالم تھا۔ تاریخ نگار لکھتے ہیں کہ اس بادشاہ کے پاس کسی کو بیٹھنے کا یارہ نہ تھا، ہر کوئی بھاگتا تھا کہ بادشاہ کے پاس نہ جانا پڑے، اس طرح اس سے بدبو آتی۔ بادشاہ تھا، بتا رہا ہوں، 12,000 حکیم اور علماء اس کے ساتھ تھے،
سارے طبیبوں کو بلایا، حکیموں کو بلایا، ہر کسی نے کوشش کی، مگر جیسے جیسے علاج کرتے مرض بڑھتا ہی گیا۔ بالآخر ان حکیموں میں، طبیبوں میں سب سے بڑا عالم اور حکیم اور طبیب تھا، وہ آیا۔ بادشاہ نے اس کے سامنے ذکر کیا۔ وہ نباز تھا، نبض شناس تھا۔ اس نے ہاتھ پکڑا، آنکھیں بند کر کے مراقب ہوا، غور کیا، آنکھیں کھول کے کہنے لگا، بادشاہ تیری نبض تو تندرستوں والی ہے، ماشاء اللہ، بسم اللہ، تیری نبض تو تندرستوں والی ہے، تیری نبض تو نہیں بتاتی تجھے کوئی بیماری ہے۔ اس نے کہا، جب نبض تندرستوں والی ہے تو لا محالہ لگتا ہے یہ کسی گناہ کی وجہ سے تیرے اوپر عذاب آیا ہے۔ عالم تھا، عالم ربانی تھا، طبیب کامل تھا، صاحب نظر تھا۔ اس نے کہا، لگتا ہے یہ کسی گناہ کی وجہ سے تیرے اوپر عذاب آ گیا ہے۔ پھر اس نے کہا، یہ جو گھر ہے بیت اللہ، اس کی بے ادبی کا تو نے نہیں کوئی سوچا؟ اس کے بارے میں کوئی برا ارادہ تو نہیں کیا؟ بسم اللہ علیہ۔ اور یہاں کے باسیوں کے بارے میں کوئی برا ارادہ تو نہیں کیا؟ اس نے پھر وہ جو اس کا اپنا برا ارادہ تھا وہ اس نے بیان کیا، اور وہاں کے باسیوں کے بارے میں جو اس نے قسم کھائی تھی وہ کہا۔ تو اس نے کہا، جی بس یہ اس وجہ سے یہ آپ کے اوپر عذاب آیا ہے، اور یہ زمینی بیماری نہیں، یہ آسمانی بیماری ہے۔ اس کا علاج یہی ہے کہ فوراً آپ توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں، اور کوئی نظر مانے رب ذوالجلال کے حضور، کوئی نظر مانے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس مصیبت کو دور کر دے۔ تو اس نے اسی وقت کہا، اے اس گھر کے مالک، اب سننے والی بات ہے، اس نے کہا، اے اس گھر کے مالک، اے بیت اللہ کے مالک، اے رب العزت، اے رب العالمین، میں تیرے حضور وعدہ کرتا ہوں، سب سے پہلے جو کچھ میں نے کہا اس پر میں نادم ہوں، شرمندہ ہوں، میں توبہ کرتا ہوں، اور تیرے حضور وعدہ کرتا ہوں اگر راتوں رات اس بیماری سے مجھے صحت ہو جائے تو اے رب کریم، میں تیرے اس گھر کے لیے 2 ریشمی غلاف بنواؤں گا، اور یہاں کے جو باسی ہیں، اس کعبۃ اللہ کے جو خدام ہیں، شہر مکہ میں جو رہنے والے ہیں، ہر فرد کو، ہر مرد کو، ہر عورت کو 7 اشرفیاں نذرانہ دوں گا، اور 7 جوڑے ریشمی پیش کروں گا۔ طبہ ہمیری بادشاہ نے یہ نظر مانی۔ بس اتنی بات ہوئی اور وہ عالم ربانی اس کے پاس سے اٹھ کے چل پڑے۔ ابھی شاہی خیمے کے دروازے تک بھی وہ عالم ربانی نہیں پہنچا تھا کہ بادشاہ نے آواز دے کے کہا، اے عالم ربانی، یہ تو یکدم میری بیماری ختم ہو گئی۔ یکدم اس نے کہا، فی الواقع لگتا ہے یہ مرض آسمانی تھا۔ اس نے کہا، فی الواقع یہ مرض نہیں، یہ رب کا عطاب تھا، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے گرفت آئی تھی۔ جو ہی میں نے توبہ کی ہے، معافی مانگی ہے، نظر مانی ہے، میری بیماری کافور ہو گئی ہے، ختم ہو گئی ہے۔ پھر عزیزان محترم، بادشاہ نے راتوں رات حکم دیا کہ خانہ کعبۃ اللہ شریف کے لیے ریشمی غلاف بناؤ۔ 2 ریشمی غلاف بنوائے گئے، اور صبح ہوتے ہی وہ 2 ریشمی غلاف کعبۃ اللہ شریف کے اوپر چڑھا دیے گئے۔ اور تمام محققین نے لکھا، سب سے پہلے کعبۃ اللہ شریف پر جس نے غلاف چڑھایا یہ طبہ ہمیری بادشاہ تھا۔ اس سے پہلے غلاف کعبہ نہیں ہوتا تھا۔ عزیزان محترم، پھر یہاں سے بادشاہ کا جلوس آگے چلا، بتا دیا آپ کو، کعبہ پہ بھی غلاف چڑھایا، اور وہاں کے رہنے والے ہر مرد اور ہر عورت کو 7 اشرفیاں بھی نذرانہ پیش کیں، اور 7 ریشمی جوڑے بھی پیش کیے۔ تو یہ کعبۃ اللہ شریف کی شان ہے کہ آپ دیکھیں کہ برا خیال سوچا ایک بادشاہ نے، اور رب ذوالجلال کی طرف سے کس طرح اس پر عطاب آیا۔ اور جب اس نے رجوع کر لیا، توبہ کر لی،
تو اللہ نے اس کی بیماری بھی ختم کر دی اور اس کو یہ شرف بخشا کہ اس نے جو غلاف چڑھایا اب قیامت تک چڑھایا ہی جا رہا ہے اور جاتا رہے گا۔ اب یہ جلوس جو تھا چلتے چلتے سرزمین مدینہ پاک پہنچ گیا۔ اس وقت وہاں کوئی آبادی نہیں تھی، کوئی گھر نہیں تھا، کوئی رہتا 1000 سال سرکار کے دنیا میں تشریف لانے سے 1000 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں۔ وہاں ایک چشمہ تھا تو پانی کی غرض سے قافلے والوں نے وہاں پڑاؤ ڈالا، لشکر رک گیا، ٹھہر گیا کہ تھوڑی دیر یہاں پانی ہے، سستا لیتے ہیں، آرام کر لیتے ہیں، پانی پئیں گے، غسل کریں گے، مشکیزیں بھر لیں گے۔ جب قافلہ وہاں رکا، علامہ ابن عساکر بیان کرتے ہیں، امام نبہانی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، جب وہاں رکے تو ان میں جو علماء تھے، کتب سماویہ، سابقہ کتبوں کے عالم جو تھے، تورات انجیل زبور کتابوں کے جو بڑے مضبوط قسم کے عالم تھے، انہوں نے وہاں اتر کر اس زمین کی مٹی کو اٹھا کے چکھا، مٹی کو اٹھایا اور زبان سے لگا کے چکھا، اور وہاں کے سنگریزوں اور کنکریوں کو ناک سے لگا کے سونگا، تو باہم کہنے لگے کہ خدا کی قسم ہم نے کتب سماویہ میں جو پڑھا ہے کہ نبی آخر الزمان جس سرزمین میں تشریف لائیں گے اس مٹی کا ذائقہ ایسا ہوگا، اس مٹی کے سنگریزوں کی خوشبو ایسی ہوگی۔ انہوں نے کہا خدا کی قسم آسمانی کتابوں میں تاجدار کائنات کی ہجرت گاہ کے بارے میں جو جو کچھ ذکر کیا گیا ہے وہ سارا کچھ اس مٹی کے اندر موجود ہے۔ ماشاء اللہ جی، ماشاء اللہ۔ عزیزان محترم، انہوں نے جب مٹی کو چکھا اور سنگریزوں کو سونگا تو انہیں سمجھ آ گئی یہ ہجرت گاہ نبی آخر الزمان ہے۔ ان علماء نے آپس میں باہم مشورہ کر کے کہا اللہ نے ہم پہ کرم کیا ہے، بادشاہ کے ذریعے سے اللہ نے یہ سبیل نکالی کہ محبوب نبی آخر الزمان کی ہجرت گاہ میں ہمیں پہنچا دیا ہے۔ انہوں نے آپس میں کہا کہ ہم مر جائیں گے، اب اس سرزمین کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے۔ تاجدار کائنات کی عظمت و شان کا عالم یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کی ظاہری حیات میں انسان تو حضور سے محبت کرتے ہی تھے، شجر و حجر محبت کرتے تھے، خدا کی قسم کائنات کا ذرہ ذرہ پہچانتا تھا کہ آپ نبی آخر الزمان ہیں، اور ہر چیز آقا کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرتی تھی، اور ہر چیز اپنے اپنے انداز میں حضور کی ذات کے ساتھ اظہار محبت کرتی تھی۔ دوستو، اس کے علاوہ ابھی آقا علیہ السلام دنیا میں تشریف نہیں لائے، ہزاروں سال پہلے سے دنیا اس کے مصطفیٰ میں تڑپ رہی تھی۔ 15 صدیاں بیت گئی، حضور چلے گئے، اور آج بھی دنیا ہجر مصطفیٰ میں اور عشق مصطفیٰ میں تڑپ رہی ہے، اور قیامت تک حضور کے عشق میں دنیا تڑپتی رہے گی۔ یہ خاصہ ہے مقام مصطفیٰ کا۔ وگرنہ مفتی احمد یار خاصہ نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں محبت دیکھنے کے ساتھ مشروط ہے، پہلے بندہ دیکھتا ہے پھر عاشق ہوتا ہے، جب تک دیکھا نہ ہو عشق نہیں ہوتا۔ دیکھتا ہے، آنکھوں سے حسن دل میں اترتا ہے، پھر دل عاشق ہوتا ہے۔ مگر فرماتے ہیں کملی والے آقا کی یہ شان ہے کہ ہم میں سے دیکھا کسی نے بھی نہیں ہے، مگر ہر کوئی حضور کا عاشق ہے، ہر کوئی حضور سے محبت کرتا ہے۔ پھر حسین جب چلا جائے تو محبت کرنے والے بھی چلے جاتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کو جو دیکھتا عاشق ہو جاتا تھا، مگر تب تک عاشق تھے جب تک یوسف علیہ السلام تھے۔ آپ چلے گئے، 7 عاشق بھی چلے گئے، مگر کملی والے آقا کو 1500 سال ہو گئے، حضور چلے گئے،
پردہ فرما گئے، مگر خدا کی قسم اب بھی سارا جہان ان کے اشاعت سے بھرا پڑا ہے۔ اب ہندوستان میں کسی بدبخت عورت نے بے ادبی کی، میں نے دیکھا انڈیا میں بریلی شریف میں خدا کی قسم لوگوں نے جلوس نکالا، انسانوں کا خدا کی قسم سمندر نظر آ رہا تھا۔ آپ دیکھ لیں فیس بک یوٹیوب بھرا پڑا ہے، لگتا تھا جس طرح کوئی پانی کا سمندر ہے، اس قدر دنیا تھی۔ صدیاں بیت گئی، حضور چلے گئے، مگر آج بھی حضور کی امت اور حضور کے عاشقوں اور صاحبان ایمان کے دلوں میں عشق مصطفیٰ اسی طرح بوجھ زن ہے اور متلاطم ہے۔ اور رسول السلام 1500 سال پہلے فرما گئے، مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے میرے بعد آئیں گے، جنہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہوگا مگر مجھ سے اتنی محبت کریں گے، اتنی محبت کریں گے، کہیں گے مولا تن من دھن مال جان گھر بار بیوی بچے سب کچھ لے لے، ایک بار پردہ اٹھا کے یار کا مکھڑا دکھا دے۔ حضور نے فرمایا جنہوں نے مجھے دیکھا اور دیکھ کر ایمان لائے ان کو ایک بار مبارکباد، دیکھ کے ایمان لائے ایک بار مبارکباد دیتا ہوں، مگر جو بن دیکھے مان لیں گے وہ سنیں گے کہ کنڈل والی زلفوں والا کوئی محبوب تھا، کوئی سراپا حسن ہستی تھی، جب وہ گلیوں میں خرام ناز کرتے تھے تو گلیاں بھی ان کی خوشبو سے معطر ہو جاتی تھیں، جب وہ زمین پہ خرام ناز کرتے تھے تو بدلیاں اوپر اوپر سایہ کرتی تھیں۔ حضور نے فرمایا وہ میری باتیں سن سن کے ہی میرے اوپر عاشق ہو جائیں گے۔ فرمایا دیکھ کے ایمان لانے والوں تمہیں ایک بار مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور جو بن دیکھے مان لیں گے اپنے گھر بار اپنے مال جان بیوی بچوں عزت آبرو سے بڑھ کر محبت کریں گے، میں مصطفیٰ ان کو 7 بار مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ حضور پہلے فرما گئے۔ تو عزیزان محترم، یہ لوگ جب مدینہ پاک پہنچے تو ان علماء نے مٹی کو چکھا اور سنگریزوں اور کنگریوں کو سونگھا اور کہا یہ ہجرت گاہ نبی آخر الزمان ہے۔ آپس میں کہنے لگے نصیب نے یاوری کی ہے، ہم ہجرت گاہ نبی آخر الزمان میں پہنچ گئے ہیں۔ آپس میں کہنے لگے خدا کی قسم مر جائیں گے، اب اس سرزمین کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے، بھلے بادشاہ قتل کر دے ہم اس سرزمین کو اب چھوڑ کے نہیں جائیں گے، کہ یہ نبی آخر الزمان امام الانبیاء حبیب کبریا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ وجہ تخلیق کائنات، جان کائنات، آن کائنات، شان کائنات، محبوب خدا کی ہجرت گاہ ہے، جہاں وہ تشریف لائیں گے اور پھر قیامت تک ان کا مزار بنے گا اور یہیں تشریف رکھیں گے، اور کل بلاد اسلامیہ شرق سے غرب تک دنیا یہاں حاضری کے لیے تڑپے گی اور دیوانہ وار غلامان رسول آیا کریں گے۔ انہوں نے کہا اگر نصیب نے یاوری کی تو ہو سکتا ہے ہماری زندگیوں میں محبوب آ جائے، اگر تو ہماری زندگیوں میں ظاہری حیات میں ہی حضور تشریف لے آئے، پھر آقا کا دیدار کریں گے، حضور کی قدم بوسی کریں گے، آقا کے والضحیٰ مکھڑے کے نظارے کریں گے، ان کی صحابیت کے شرف سے مشرف ہوں گے، ان پر اپنا دھن تن من دھن نچھاور کریں گے اور ان کے غلام بنیں گے اور عاشق بنیں گے، اور قیامت تک دنیا پھر ہمارا ذکر کرے گی۔ اور وہ کہنے لگے اگر ہماری ظاہری حیات میں سرکار نہ بھی آئے اور ان کے آنے سے پہلے ہم وفات پا گئے تو یہاں ہماری قبریں بنیں گی، یہ تھوڑا ہے کہ محبوب کے حرم میں محبوب کے شہر میں ہماری قبریں ہوں گی، اور حبیب یہاں خرام ناز کرے گا۔ آقا علیہ السلام جب یہاں پہ چلیں گے آقا کے نالین پاک کے ساتھ مٹی لگے گی اور اس مٹی کو ہوائیں اڑا کے ہماری قبروں پہ ڈال دیں گی، اور ہماری بخشش کے لیے یہی کافی ہے۔ یہ ان علماء نے حضور کی بارگاہ میں عقیدت اور نیاز مندی پیش کی۔
سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر انہوں نے طبہ حمیری بادشاہ کو یہ سارا کچھ بتایا تو طبہ بھی حضور پہ عاشق ہو گیا، وہ بھی وہیں ٹھہر گیا، کئی روز وہ بھی حضور کے انتظار میں رکا رہا۔ پھر اس نے ان 400 علماء کے لیے جو جید علماء تھے، والراسخون العلم، علم راسخ مضبوط علم والے علماء تھے، کتب سماغیہ اور کتب سابقہ کے والراسخون العلم علماء تھے، ان 400 علماء کے لیے اس بادشاہ نے 400 گھر تعمیر کروائے۔ اور وہ جو ان میں سب سے بڑا عالم تھا، جس کے سمجھانے سے رہنمائی سے اس کو بیماری سے شفا ملی تھی، اس بڑے عالم کے گھر کے ساتھ ایک گھر تاجدار کائنات کے لیے بھی بنوایا۔ آئے آئے آئے۔ اور کئی دن وہ بھی رکا رہا، نہ صرف سب عالموں کے لیے گھر بنوا دیے، 4 سال کا کھانے پینے پہننے کا سامان بھی ان کو دے دیا۔ اور پھر ایک خط اس نے لکھا، ایک عرضی لکھی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام۔ طبہ حمیری بادشاہ نے حضور کے نام خط لکھا۔ اس نے کہا، کم ترین مخلوقات، واہ واہ واہ، ہے دنیا کا بادشاہ، ہے ہفت اقلیم اور تاجدار کائنات کی بارگاہ میں اپنی نیاز مندی یوں پیش کر رہا ہے، کہتا کم ترین مخلوقات۔ یہ تو اس کو بھی بات سمجھ آ گئی تھی، یہ وہ بارگاہ ہے جو اس میں اپنے آپ کو کم ترین کرتا ہے، رب اس کو سب سے بہترین کر دیتا ہے۔ جو اس بارگاہ میں اپنے آپ کو گراتا ہے، رب اس کو بلند کر دیتا ہے۔ تو اس نے کہا کم ترین مخلوقات طبہ حمیری بادشاہ کی طرف سے بخدمت شفیع المذنبین۔ مجھے استاد یہ لفظ ذبح کر دیتے ہیں، میں کبھی اکیلا بیٹھ کے پڑھتا ہوں، خدا کی قسم بتا نہیں سکتا مجھے کیا سرور آتا ہے۔ کہ بخدمت شفیع المذنبین، خاتم النبیین، حبیب رب العالمین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس نے کہا، آقا آپ کے حضور گزارش کرتا ہوں، اے اللہ کے حبیب، اے شفیع المذنبین، اے خاتم النبیین، اے حبیب رب العالمین، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لجپال آقا قیامت کے دن جس طرح یہ علماء بتا رہے ہیں کہ حشر کے دن سب سے پہلے اذن شفاعت آپ کو ملے گا، در شفاعت آپ کھولیں گے۔ اس نے کہا آقا قیامت کے دن جب آپ شفاعت کرنے لگے تو اس کم ترین مخلوقات طبہ کو بھلا نہ دینا، آقا مجھ کو اپنی شفاعت سے محروم نہ کرنا، اس دن مجھے بھی اپنی شفاعت سے بہرایاب کرنا۔ اس نے یہ خط لکھ کے، عرضی لکھ کے، وہ جو بڑے عالم تھے جن کے گھر کے ساتھ حضور کے لیے گھر بنایا، اس کے سپرد کی، اور پھر اس کو کہا، اے عالم ربانی، اگر تیری زندگی میں سرکار آ جائیں تو یہ میری عرضی پیش کر دینا، نہ آئیں تو نسلاً بعد نسلاً یہ وصیت کر کے جانا، جب بھی جس وقت بھی جس موقع پر جب کملی والے آقا آ جائیں یہ میری عرضی حضور کی بارگاہ میں پیش کر دی جائے۔ عزیزان محترم، یہ 400 علماء کے لیے اللہ نے بادشاہ کو ذریعہ بنایا، اور اس کے ذریعے اور سبب سے 400 گھر بنوا کے 1000 سال پہلے حضور کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے اللہ نے محبوب کے مدینہ کو آباد کر دیا۔ اللہ نے کہا میرا حبیب تشریف لا رہا ہے، یہاں ہجرت فرما کے آئے گا۔ 1000 سال پہلے اللہ نے مدینے کو بسا دیا۔ اب یہ 400 علماء کی اولادیں یہاں مدینہ پاک میں تھیں۔ پھر جب آقا علیہ السلام مکہ پاک میں اعلان نبوت فرما دیا، پھر یہاں مدینہ کے لوگ حضور علیہ السلام کے پاس جاتے رہے، بیعت کرتے رہے، اور حضور علیہ السلام سے عہد و پیمان ہوتے رہے۔
یا رسول اللہ آپ تشریف لے آئیں، جو آپ حکم دیں گے ہم کریں گے، آپ کی تابع فرمانی کریں گے، آپ کی تعظیم کریں گے، تکریم کریں گے، ادب کریں گے، آپ کے ہر حکم کی تعمیل کریں گے، اپنا تن من دھن سب کچھ آپ کے مشن پر ہم قربان کر دیں گے، حضور آپ تشریف لائیں۔ یہ حضور کے ہاتھ میں انہوں نے بیعت کی، حضور سے وعدہ کیا، اور ایک وعدہ آقا علیہ السلام سے بھی لیا۔ یہ میرے پاس معرج النبوت ہے امام کاشفی رحمۃ اللہ علیہ کی، اپنی نیاز مندی پیش کر کے آقا جو آپ آرڈر دیں گے، اے لجپال آقا ہماری جانیں آپ پر قربان، ہم اپنی جانیں آپ کی حفاظت میں وقف کر دیں گے، ہم اپنے جسموں کو آپ کے لیے ڈھال بنا دیں گے، ہر وہ چیز جس سے ہم اپنے بیوی بچے گھر بار کی حفاظت کرتے ہیں، ہر وہ چیز آقا آپ کے لیے ہم قربان کر دیں گے۔ اب وقت نہیں نہ زیادہ تفصیل کہوں۔ پھر انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ایک وعدہ آپ بھی ہم سے کریں۔ سرکار نے کیا؟ یا رسول اللہ لجپال آقا جب آپ کا مشن غالب ہو جائے، آپ کا دین غالب ہو جائے، اللہ آپ کو فتح و نصرت سے ہم کنار کر دے، یا رسول اللہ پھر کہیں ایسا تو نہیں کریں گے آپ ہمیں چھوڑ کے واپس اپنے قبیلے اور قوم کی طرف چلے جائیں گے؟ یا رسول اللہ کہیں ہمیں مایوس و نامراد تو نہیں چھوڑ جائیں گے؟ میرے آقا مسکرا پڑے اور فرمایا اور مجھ سے بھی بڑھ کے کوئی لجپال دیکھا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا میرے ساتھ تم وعدہ وفا کر کے دیکھو، میں خدا کی قسم پھر تمہارا خون میں مصطفیٰ کا خون ہوگا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر میری قبر تمہاری قبر ہوگی، یعنی جہاں میری قبر ہوگی وہاں تمہاری قبر ہوگی۔ یعنی آقا علیہ السلام فرما رہے تھے کہ تم کہتے ہو چھوڑ کے چلا جاؤں گا، نہیں میری قبر بھی تم میں بڑھے گی اور قیامت تک میں تمہارے ساتھ رہوں گا، اور جب قیامت کے دن اپنے مزار پر انوار سے اٹھوں گا، اے مدینے والوں تمہارے ساتھ اٹھوں گا۔ اور فرمایا قیامت کے دن جب اللہ اذن شفاعت عطا کرے گا، سب سے پہلے اپنی اہل بیت کی شفاعت کروں گا اور اس کے مان بعد مدینے والوں کی شفاعت کروں گا۔ اس لیے ہر کوئی دعائیں مانگتا ہے یا اللہ مدینے میں موت دے دے۔ جو مدینے والے ہیں ان کا حشر نشر سرکار کے ساتھ ہوگا، وہ حضور کے ساتھ اٹھیں گے، اور آقا علیہ السلام کی ان کو، اور پھر حضور نے فرمایا میں قریش والوں کی شفاعت کروں گا، پھر مکے والوں کی شفاعت کروں گا، انصار کی شفاعت کروں گا، عرب والوں کی کروں گا، عجم والوں کی، یہ تفصیل بیان کرتے علماء، اور فرماتے ہیں جس کی سب سے پہلے حضور شفاعت کریں گے، درجہ بدرجہ جس کی پہلے شفاعت ہوئی سمجھ لو وہ حضور کی نظر میں سب سے زیادہ افضل ہے، اس کے بعد پھر اس کے بعد والا، اس کے بعد پھر اس کے بعد والا۔ تو اس ترتیب میں آپ دیکھیں میں سب سے اہل بیت کی شفاعت کروں گا اور اس کے مان بعد مدینے والوں کی شفاعت کروں گا۔ تو عزیزان محترم آقا علیہ السلام نے یہ مدینے والوں سے وعدہ کیا، اور پھر آپ کے سامنے کہ حضور جب مدینہ تشریف لے آئے پھر واپس نہیں گئے۔ سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا، آقا علیہ السلام کا دین غالب ہو گیا، اللہ نے کفر کی کمر توڑ کے رکھ دی، مگر اس کے باوجود حضور علیہ السلام واپس نہیں گئے۔ مفتی احمد یار قاسم نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کو میں بہت پڑھتا ہوں، بڑے عاشق تھے، وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی بات تھی اللہ نے مکہ سے دور 300 میل دور محبوب کو اس لیے بھی رکھا کہ اگر مکہ میں ہی حضور کا مزار پر انوار بھی ہوتا، لوگ حج کرنے کے لیے جاتے تو وہاں ساتھ ذیل میں ہی روزہ رسول ہوتا اور حاضری دے کے آ جاتے، تو کہتے عظمت مصطفیٰ کا اظہار ہی نہ ہوتا، محبت رسول اور قدر رسول کا اظہار ہی نہ ہوتا۔ اس نے کہا 300 میل دور یار کو رکھا ہے، اب پتا چلے گا محبوب سے وفا کون کرتا ہے، بے وفائی کون کرتا ہے۔ تو عاشق جاتے ہیں کئی حج کر کے مکے سے ہی واپس لوٹ آتے ہیں۔ یہ باتیں انشاءاللہ آگے ہم کریں گے، وقت ختم ہو گیا۔ تو یہ پھر جب حضور علیہ السلام نے اعلان فرما دیا، اور سن 13 بعثت کا 13ویں سال تھا حضور علیہ السلام کو اعلان نبوت کی ہوئے، 13 سال ہو گئے تھے، یہ آخری سال تھا حضور کا مکی زندگی کا۔ تو ابو لیلہ نامی شخص، ان کے ہاتھ حضرت ابو ایوب انصاری، یہ ذہن میں رکھیں وہ جو سب سے بڑے عالم ربانی تھے،
جن کی ہدایت سے بادشاہ طبہ کو شفا ملی تھی، یہ اس عالم ربانی کی اولاد میں سے تھے حضرت ابو ایوب انصاری۔ اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ خط دے کے ابو لیلہ نامی صحابی رسول شخص تھے، اس وقت تو صحابی نہیں تھے، ان کو بھیجا مکہ میں حضور کے پاس کہ یا رسول اللہ یا دے کے آ خط کہ طبہ حمیری 1000 سال پہلے آپ کے لیے یہ نوکری کر کے گیا ہے، یہ عرضی ہے۔ تو یہ ابو لیلہ جب مکہ میں گیا اور حضور علیہ السلام سے ملا، حضور علیہ السلام کے پاس جا کے بیٹھا، اس نے کوئی بات نہیں کی۔ حضور علیہ السلام نے دیکھتے ہی فرمایا تو ابو لیلہ ہے اور میرے نام طبہ حمیری بادشاہ کی جو عرضی ہے وہ لا۔ اس نے کہا آپ کی صورت سے تو نہیں لگتا کوئی آپ جادوگر یا کاہن ہیں، مگر پھر آپ کو کیسے پتہ چل گیا کہ میں ابو لیلہ ہوں اور میرے پاس طبہ حمیری کی عرضی ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھے اس لیے پتہ چل گیا کہ میں شفیع المذنبین ہوں، میں خاتم النبیین ہوں۔ وہ القابات جو طبہ حمیری نے خط میں لکھے تھے وہ حضور نے سارے گنوا دیے۔ میں شفیع المذنبین ہوں، میں خاتم النبیین ہوں، میں محبوب رب العالمین ہوں، میں محمد رسول اللہ ہوں۔ لاؤ طبہ کی عرضی۔ جب پیش کی گئی آقا علیہ السلام نے کھول کے پڑھا تو حضور علیہ السلام نے 3 بار فرمایا مرحبا بالطبہ، مرحبا بأخی صالح، 3 بار فرمایا مرحبا بالطبہ، مرحبا بأخی صالح، خوش آمدید اے طبہ، خوش آمدید اے میرے صالح بھائی، خوش آمدید، میں وعدہ کرتا ہوں قیامت کے دن میں تیری شفاعت کروں گا۔ اس طرح سے عزیزان محترم اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کے تشریف لانے سے پہلے مدینہ کو آباد کر دیا۔ پھر سرکار جب مکہ سے تشریف لائے ہر کسی نے گھروں کو سجایا، گلیوں کو سجایا، حضور میرے گھر آ جائیں، میرے گھر آ جائیں، مگر آقا علیہ السلام کی سواری کسی کے گھر کے آگے نہیں رکی۔ عاشق تڑپ رہے تھے، ہر کسی کا دل مچل رہا تھا، ہر کسی کی تمنا تھی محبوب میرے گھر آ جائے، محبوب میرے گھر آ جائے، مگر سرکار کی سواری سب کے گھروں سے گزرتی جا رہی تھی۔ ایک عاشق سے رہا نہ گیا، اس نے نکیل کو ہاتھ لگایا، سرکار نے مایا ہٹ جا، چھوڑ دے، یہ مامور من اللہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے مامور ہے، جہاں اللہ کی طرف سے آرڈر ہے وہیں جا کے رکے گی۔ لوگوں خدا کی قسم وہ گھر جو 1000 سال پہلے طبہ حمیری حضور کے لیے بنوا کے گیا تھا، اس میں ابو ایوب انصاری رہتے تھے، وہ اونٹنی اسی گھر کے آگے جا کے رکی۔ تو یہ تھوڑا سا آج مکہ اور مدینہ کا ہم نے ذکر کیا، اس سے آگے انشاءاللہ اگلے جمعے پھر پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔